اگر صبر نہ کیا بدلہ خود لے لیا، پھر اس کے عدل کے خلاف ہے وہ تمہارا بدلہ۔ اس لیے صبر کا دامن مومن سنبھال کے رکھتا ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی تنگ کر گیا، کوئی گالی دے گیا، کوئی بدتمیزی کر گیا، کوئی بات نہیں، کسی سید کو کسی نے تھپڑ مار دیا، کوئی بٹے مار دیے، کچھ نہیں ہوتا۔ محمد بھی تو پتھر کھا کے دعا دیتے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، ایسے ہے نا، چھوٹی چھوٹی اس لیے برداشت بڑی۔ ولی المظلومین، سرکار کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، سرکار مظلوم کو اتنی طاقت دیں گے، مظلوم کو اتنی طاقت عطا ہوگی تو خود ظالم سے بدلہ لے۔ اور بدلہ یہ نہیں کہ مظلوم کھڑا ہو کے اس کو مارے اور مار دے، نہیں، یہ بدلہ نہیں ہوگا، مارا جائے گا، پھر مظلوم چاہے گا اسے زندہ کروں پھر ماروں۔ ہوئے 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 ہوئے، میں یقین جانیے معرفت کے موتی سرکار کے کرم سے نکل رہے ہیں۔ ہاں ہاں اختیار ہے نا، بے شک اختیار ہے۔ مہدی کے اس دور کے جو ان کے غلام ہیں ان کا اختیار ہے۔ میں بسم اللہ، آپ نے لفظ اس دور کا ہے تو سنو، 15 شعبان کو ہم سب اکٹھے ہوئے تھے، ملک صاحب آپ بھی تشریف فرما تھے، سرکار اس دفعہ ہوئے۔ اگر 15 شعبان سے پہلے خیر سے بادشاہ آ گئے تو بسم اللہ، اگر کوئی تاخیر ہو گئی تو گزارش کریں گے سرکار کو بھی ہم اس وقت بلائیں گے۔ لو جی توجہ پر طرف کیجئے گا، عریضے ڈالتی ہے پوری دنیا۔ ہم نے ڈالا تھا راوی میں، کوٹ مومن والوں نے ڈالا ادھر قریب نہر میں، پنڈی والوں نے ڈالا ڈیم میں، کراچی والوں نے ڈالا سمندر میں، انگلینڈ والوں نے ڈالا، میں دیکھ آیا ہوں ان کا بہت بڑا سمندر ہے ادھر، پورے یورپ میں سمندر چلتا ہے، ہر ملک نے اپنے اپنے پانیوں میں مومنوں نے عریضے ڈالے ہیں۔ ایران والوں نے اپنے ملک میں ڈالا، عراق والوں نے اپنے ملک میں ڈالا۔ امام زمانہ نے عریضے اٹھائے؟ نہیں، امام زمانہ کا نوکر ہے حسین بن رو۔ ہوئے 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 ہوئے، آپ نے فرمایا نا نوکر کی بات کی، آپ کے کیا کہنے، نوکر ہے، میں بسم اللہ کروں۔ ہم سپرد کرتے ہوئے یہ کہتے حسین بن رو ہمارا عریضہ امام تک پہنچانا۔ اب سوچ سوچ کے سمندر میں گھوڑے دوڑا دوڑا کے ہم تھک بھی جائیں پھر بھی ان کے نوکر کو نہیں سمجھ سکتے، جس نوکر کو پتہ ہے کس پانی میں کس کا عریضہ پڑا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے کس میں بسم اللہ کروں ہیں جی؟ جی بسم اللہ، طبیعت تھک تو نہیں گئی؟ تھک گئی ہے تو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کے احسان پر احسان کو ابو طالب کہتے ہیں۔ میں بسم اللہ کروں، آپ اور میں، ہمارے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطبہ جو سرکار کی شان پہ بولتے ہیں، سرکار کے کمال کا احاطہ نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتے۔ بڑی سرکار کے بارے میں بادشاہ نے توفیق دی تو بڑی تحقیق کی، لیکن پھر بھی وہیں کے وہیں تھے جہاں تھے، سرکار کا ادراک ممکن نہیں۔ خدا کی قسم سنت ابو طالب ہے، اگر کوئی مان جائے تو۔ ایک بتانے لگا ہوں، اتنا کچھ کر کے اپنا آپ محمد پہ قربان کر کے، محمد کو اپنی اولاد کے بستر پہ سلا کے، کھانا گھر پکتے ہوئے اپنی اولاد کو ہاتھ نہ لگانے پر مجبور کر کے کہ جب تک محمد پہلا نوالا نہ لے، ہر جگہ حفاظت محمد کر کے، محمد کے ساتھ ساتھ چل کے بھی سرکار ابو طالب نے ایک جملہ بھی نہیں کہا، محمد میں نے اتنا کیا تو کیا کرے گا؟ ملک صاحب، میں نے عرفان کا موتی نچھاور کرنا تھا، ایک جملہ بھی نہیں کہا محمد تیرا اللہ مجھے کیا دے گا؟ کوئی مہربانی کر، کوئی اللہ سے کہے کچھ میرے لیے بھی کوئی نام بھیجے۔ نو نو نو، سوال ہے ہی نہیں۔ یہ ہے محبت کا کمال۔ اب تو بھی سنت ابو طالب پہ چل، تو بھی آل محمد کے لیے اگر کچھ کرے، احسان نہ لگا، یہ نہ سوچ میں نے کیا مجھے کیا ملے گا، نہ کیا کہتے ہیں، دنیا بھی چھوڑ دی تو عقبہ بھی چھوڑ دی۔ ہے ملک صاحب مشکل مرحلہ،
ہاں کیونکہ اکثر جو نہیں سمجھتے وہ پھر مخالف بھی ہو جاتے ہیں. ہاں جی لیکن ہے مشکل مرحلہ مگر ہے حقیقی مرحلہ. ولایت قائم تب ہوتی ہے جب بندہ بے سوال ہو جائے. بسم اللہ سرکار بندہ بے سوال ہو جائے. لو جی ہم دنیا میں رہتے ہیں, کھانا پینا پہننا اوڑھنا بچھونا زندگی کے تمام معاملات ہمارے ساتھ جڑے ہیں, کیسے بے سوال ہو سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے. نہیں, اگر نفس کی مانے گا پھر سوال چلیں گے, اگر ضمیر کی حکومت قائم کر لی پھر سوال ختم. ضمیر کی حکومت, ضمیر کو امام وقت کی آواز کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, یہ خدا کی قسم ہر بندے کے اندر موجود ہے, دبا ہوا ہوتا ہے مگر ٹوکتا رہتا ہے. کہیں بازار جا رہا ہوگا, کوئی عورت سامنے آ جائے گی, یہ تیرا نفس کہے گا اس کو دیکھ, ضمیر کہے گا نہ دیکھ. نفس کہے گا دیکھ کوئی بات نہیں, کل سے ثواب شروع کرنا. ضمیر کہے گا ہو سکتا ہے کل ہی نہ آئے. نفس اور ضمیر کی جنگ ہر ایک کے ساتھ. ضمیر بار بار ٹوکتا ہے, بار بار ٹوکتا ہے, بار بار. اب بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ضمیر کی مانے یا نفس کی مانے. بس ایک چیز صرف نتیجے کے طور پر جوان دوستو ذہن نشین کرنا. ملک صاحب گھڑی ویکھنی ہے, مینوں ویکھنا ہے. بندہ فرنٹ سیٹ سے بیٹھا ہوا ہے, ویکھے گھڑی. جی آ جائیں بسم اللہ. آہا واہ 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 واہ. میں بسم اللہ کا جب اچھا بسم اللہ متوجہ میری طرف رہیے. بس میں کوشش کر رہا ہوں اب سمیٹنے کی طرف. جو ہی جناب تشریف لاتے ہیں میں انشاءاللہ نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سید جی جوانوں کے لیے تحفہ ہے, ضمیر کی حکومت کیسے قائم ہو, جو کام کرنے کے بعد پچھتانا پڑے. بہت بڑا نسخہ ہے یہ, پیر فضل سے بادشاہ کی طرف سے ہے. جو کام دیکھو نا, ولیوں کے پاس آ کے صرف سلام کرنے نہیں آنا ہوتا, ولیوں سے اپنے لیے وہ نہیں لینا ہوتا جو فنا ہے, ولیوں سے وہ لینا ہوتا ہے جو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. میں بسم اللہ, شکریہ شکریہ مہربانی. میں بسم اللہ کروں جو وہ دینا چاہ رہے ہیں. جس کام کرنے کے بعد پچھتاوا ہو, پریشانی ہو, سمجھ جانا وہ کام نفس کا ہے. جس کام کے کرنے کے بعد اطمینان آ جائے, سکون آ جائے, قرار غیر فرار کے صدقے قرار آ جائے. ہائے 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 ہائے. میں بسم اللہ کروں. سمجھ لینا یہ ضمیر کی حکومت کا کام تھا. بس ایک دن, دو دن, چار دن تجربہ کرے گا, آہستہ آہستہ ضمیر کی حکومت قائم ہونا شروع ہوگی. کوئی عورت نظر آ گئی, ٹھیک لباس بھی نہیں پہنا, سامنے آ گئی, نفس کہے گا دیکھ, ضمیر کہے گا نہ دیکھ. نفس کہے گا دیکھ. بار بار ٹوکتے ٹوکتے ضمیر کہے گا اچھا دیکھ صحیح, اگر پہلی نظر پڑی گئی تو ماں سمجھ کے دیکھ, بہن سمجھ کے دیکھ, بیٹی سمجھ کے دیکھ. بھئی نگاہ پڑی گئی, دوپٹے کے ساتھ کوئی ماں بہن بیٹی سامنے آ بھی گئی, کوئی بات نہیں, گھر میں تو بھی تو پھرتی ہیں نا. اس لیے تو عارف لوگ کہتے ہیں نظر کا عادل وہ ہے جو دنیا کی ہر عورت میں ماں بہن بیٹی دیکھے. سید اہل بیت ٹی وی لندن بیٹھو, سوال و جواب شروع ہو گیا. کراس کوشچننگ ہوتی تھی, سوال و جواب پوری دنیا سے آتی تھی, کالز. تو کال آ گئی, سوال بڑا مشکل سا تھا, جواب بادشاہ نے کریمی فرمائی زبان پہ عطا کیا. لو جی ایک صاحب سوال کر کے کہنے لگے جی امام غائب ہیں, ظاہر ہوتے تو پتہ چل جاتا امام راضی ہیں یا نہیں, امام غائب ہیں, یہ بتائیے کیسے پتہ چلے امام ہم سے راضی ہے. مونشا بڑا مشکل سے سوال ہے. امام غائب ہے, ظاہر ہوتا سامنے بیٹھے ہوتے, ہم پوچھ لیتے آقا آپ ناراض ہیں. اچھا ویسے جب ظاہر تھے نا, یہاں عاشقوں کا ایک مزاج بتاتا جاؤں, جو عارف تھے نا وہ امام کے چہرہ انور کو دیکھتے تھے, محفل میں آ کے پیچھے بیٹھ جاتے. اگر امام کا چہرہ انور اس شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ذرہ برابر جلال والا ہوتا, سمجھ جاتے اپنے آپ کو بہتر کروں اگر بھی راضی نہیں ہے. ہلکا سا مسکراہٹ والا ہوتا, یقین کر لیتے اب مولا راضی ہے. لو جی سوال بڑا مشکل سا ہے, ٹانگ اس لیے نہیں کانپتی ملک صاحب, ایمان
بادشاہ سے مظہر الایمان سے ایمان کی خیرات لیتے رہتے ہیں. یقین لازم ہے ورنہ ولایت قائم نہیں ہوتی. یقین نہ ہو کچھ بھی قائم نہیں ہوتا. رات کو سب ہم سوتے ہیں کس کو ساتھ لے کے؟ یقین کو. کیوں؟ صبح اٹھیں گے. اگر یقین نہ ہو کہ صبح اٹھنا ہی نہیں ہے، کسی کو نیند آئے گی تو سلاتا کون ہے؟ شاباش 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 شاباش. یہ یقین ایسی خوبصورت طاقت اور قوت کا نام ہے جس کے اندر شروع ہو گیا، پیدا ہو گیا، وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا. وہ کبھی کسی کو نہیں کہتا میرے لیے دعا تو کرنا. یقین کا کمزور کہتا پھرتا التماس دعا التماس دعا التماس دعا التماس. ہائے ہائے ہائے. طبیعت سوال بڑا مشکل سا تھا، جواب بھی بڑا طویل تھا. صرف ایک جملہ عرض کر کے جوانوں کے لیے اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے جو بچیاں پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں. کہنے لگے کیسے پتہ چلے امام ہم سے راضی ہے؟ میں نے کہا بہت سارے جوابات میں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلا جواب یہ ہے، سن تو ہے مرد. جب تجھے دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے، یقین کرنا مولا راضی ہے. اور میری ماں بہن بیٹی، جب تجھے دنیا کا ہر مرد بھائی بیٹا باپ نظر آئے، یقین کرنا امام راضی ہے. کسی کی کوٹھی دیکھ کر ذرا برابر بھی فرق نہ آئے تیرے ایمان میں، کوئی بات نہیں. اگر اس کے پاس کوٹھی ہے، میرے پاس چھت تو ہے نا، کوئی بات نہیں، میں رینٹ پہ تو رہتا ہوں نا، رینٹ پہ تو رہتی ہوں، گھبراؤ نہیں. یہ کوٹھیوں والے بھی رینٹ پہ رہتے ہیں، مالک کوئی اور ہے. یہ سب رینٹ والے ہیں. ہاں، ہر 10 کنال کی کوٹھی ہو 50 کنال، یہ سب رینٹ والے ہیں، مالک کوئی اور ہے. کبھی سوچا ہے مالک کون ہے؟ امیر المومنین نے جب شہزادی کونین کو حق مہر دیا، سرکار نے فرمایا 7 زمینیں 7 آسمان. جبریل کو فرمایا اعلان کر، 7 زمینیں 7 آسمان، اس میں جو کچھ بھی ہے سیدہ کا حق مہر ہے. ملکیت سیدہ کائنات ہے، پوری ملکیت ان کی ہے. اچھا یہاں تک نہیں تھا حق مہر. میں بسم اللہ کروں سرکار. اب اس میں دریا بھی سرکار نے باقاعدہ نام لیے ہے، مہران کا نام ہے کتب میں ایسے سرکار. اچھا اس میں جو کچھ ہے، میرا ایک مشورہ ہے، اس زمین پہ نمک بھی تو ہے نا، یہ آقا ذاتی کا حق مہر ہے. تو کوشش کیا کر، اگر تجھے آل محمد اچھے نہیں لگتے تو نمک کھانا چھوڑ دے. نمک کھانا چھوڑ دے. اس ممبر کی عظمت کی قسم، 7 دن صرف نمک نہ کھا، 10 دن نمک نہ کھا، تو خود زہر بن جائے گا. توجہ ہے جی؟ اس میں یہ سب کچھ کیا ہے؟ آقا ذاتی کا حق مہر ہے، زمین حق مہر. اچھا یہ بتاؤ، پیر حسن شاہ صاحب کے جب دادا محترم دنیا سے گئے تھے، ان کی کل ملکیت کن کے پاس آئی تھی؟ ہمسائے کے پاس؟ کن کے پاس؟ وارث کے پاس. بس اسی چیز کو غور سے سمجھنا، اس وقت سیدہ کائنات کے کل حق مہر کا وارث مہدی ہے. ہاں، بادشاہ کے کل حق مہر کا وارث قائم آل محمد ہے. اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف. تو یہ ساری زمین قائم کی ہے. اچھا ملک صاحب، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، ہمارے ہاں بھی وطیر ہے. حسن شاہ جی بس سمیٹ گیا میں، بولو آ گئے سید صاحب آئے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، جی آئیے بسم اللہ، درود پڑھے شہنشاہ کے. بسم اللہ. بس ان کا آنا میرا جانا بنتا ہے. یہ ہے جی؟ نہیں بس ملک صاحب اتنے. یہ کلندری محفل لگوائیں، پھر جب تک کہیں گے. اچھا اچھا بسم اللہ. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
آپ پیار ہی اتنا دیتے ہیں کسی کو ذاکر بننے ہی نہیں دیتے. توجہ کیجیے. لو جی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کبھی کبھی ملک صاحب میں سوچتا ہوں سید واقعی خوبصورت مقناطیسیت شخصیت ہے, اسی پہ قائم رہیے گا, امت کو محبت کے ساتھ چلائیے گا, کبھی کسی کے سامنے اپنا عقیدہ نہ بتائیے گا, کبھی نہیں. عقیدہ چھپائیے گا, عقیدہ بتانا ہے تو کردار سے بتائیے گا میں کون ہوں. اور آج میں سید صاحب دائیں بائیں میرے سادات تشریف فرماؤ, میرے واجب الاحترام اور میرے قابل قدر, ایک عالم ہیں, ایک عارف بیٹھے ہیں, سارے اعلیٰ بیٹھے ہیں. خدا کی قسم ہماری کمزوری ہے, آج ہم 1400 سال بعد علی کو منوا رہے ہیں ممبر سے, میرا علی یہ, میرا علی یہ, میرا علی یہ. کمزوری ہے. 1400 سال بعد ہمیں علی کو ممبر سے نہیں منوانا چاہیے تھا. کرنا کیا چاہیے تھا؟ ہمارا کردار اتنا بلند ہوتا, غیر دیکھ کے کہتے یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا. یقین ہے. شکریہ سید, شکریہ سید, مہربانی سید. ہوئے ہوئے نوکر سے دیکھ کے پتہ چلتا ہے. آپ خود تو کہتے ہو دیکھ کے چاول سے پتہ چلتا ہے دیکھ کیسی ہے. ابھی تک ہم اس معیار پہ پتہ نہیں ہم انتظار کس میں ہیں. کل پیسے کمانے کے انتظار میں ہیں, مال اکٹھا کرنے کے انتظار میں ہیں, کس انتظار میں ہیں؟ بادشاہ آ گئے, مال کہاں جائے گا؟ ملک صاحب میں ایک بات عرض کرتا جاؤں, سید گواہی دیں گے, خدا کی قسم ہر مال کا آڈٹ ہوگا, ہر مال کی ہر کمائی کا آڈٹ ہے. نہیں ہے تو اس کا آڈٹ نہیں ہے جو ان کا صدقہ ان پہ لگایا جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ہر چیز کا آڈٹ ہے. بس ملک صاحب اتنا کافی ہے. آئیے ہم سب اس شب میں عہد کریں, ہم نے ولایت قائم کرنی ہے اور قائم کر کے دکھانی ہے. اور انشاءاللہ جب ہماری ولایت سب کی قائم ہو گئی پھر ہمیں مولا کو ملنے کی ضرورت نہیں, مولا ہمیں ملنے خود آئے گا. بہت بڑا کلیہ دے کے جا رہا جوانوں, یہ میری پوری تقریر بیٹا ایک طرف, یہ کلیہ ایک طرف. سرکار یہی فرماتے ہیں نا, مجھے ملنے کی کوشش نہ کرنا, تم ایسے ہو جو جیسے ہم چاہتے ہیں, میں تمہیں ملنے خود آؤں گا. اس کا مطلب ابھی تک اگر ہمیں مولا نہیں ملے کہیں نہ کہیں کمیاں ہیں, کمیاں دور کرے. کسی کو نہ تکیں نہ دیکھیں, میرا بھائی, میرا باپ, میرا بیٹا, میرا چاچا, میرا ماما, زندگی کے رشتے ہیں چلاتے رہیے, مگر کسی کے بھروسے پہ نہ رہیے. پیارا سے پیارا, قیمتی سے قیمتی رشتہ بھی سانسوں کی ڈوری تک کا ہے. سانس ختم, رشتہ ختم. میت, وہ کون تھا, وہ فلاں تھا, ساری زندگی گزارتا 80 سال 70 سال 60 سال, فلاں فلاں. میت, رشتہ ختم. سانس تھے, رشتہ تھا, سانس ختم, رشتہ ختم. اٹھاؤ میت, نہلاؤ میت, لٹاؤ میت, جنازہ پڑھو میت, قبر میں ڈالو میت. میت پیچھے رسمیں ادا ہوتی ہیں. سرکار تھوڑی سی کڑوی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پیچھے پیسہ کمانا نہیں نا. پیسہ کمانا ہوتا تو میں بسم اللہ کرو, شکر گزار ہوں. پیسہ کمانا ہوتا نا پھر میں بانی کی مرضی دیکھتا, بندوں کی مرضی دیکھتا, 4 وارے پکے کرنے کی کوشش کرتا. قائم کے ہوتے ہوئے امام کے پاک مقدس ممبر پہ کھڑے ہو کر وارے پکے کے لیے کرنے کے لیے ذکر پڑھنا ولایت کی توہین ہے. اس ممبر کا تقاضا ہے کوئی. یہ ممبر ہم جیسوں کو کہاں سے اٹھا کے کہاں کھڑا کیا گیا. آپ جیسے کیوں آئے بیٹھے ہو؟ خدا کی قسم وہ چاہتا ہے تو میں اس مقام پہ پہنچاؤں جہاں 61 ہجری میں حسین کے عاشق تھے. تمہیں اس معیار پہ لانا چاہتا ہے. اس لیے غور کرو, فکر کرو, بات کہیں دور نہ چلی جائے. میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کر رہا تھا بر نچوڑ, اللہ کرے ہماری ولایت قائم ہو جائے. اور جب ولایت قائم ہو گئی سفر خوبصورت. یہ سب عارضی رشتے ہیں, دفنا کے چلے جائیں گے. سرکار وہ جو جملہ کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ بندے بعد میں قرآن پڑھتے ہیں, ختم پڑھتے ہیں. اچھی بات ہے, قرآن پڑھنا چاہیے, لیکن ایک بات کر جاتا ہوں کبھی کبھی, یہ سوچ کے چلو 4 فتوے اور بڑھ جائیں گے. جس کو زندگی میں قرآن فائدہ نہیں دیتا, پتہ نہیں مرنے کے بعد دے گا یا نہیں دے گا. ہوئے 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 ہوئے, قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے. دیکھیں نا سید سردار, یہ میں بسم اللہ کروں, شکریہ, متشکر. یہ قرآن دیکھیں نا, قرآن میں بار بار ہمیں واقعہ یاد دلایا جاتا ہے. نوح کی کشتی تیار ہوئی تھی,
پانی آ گیا تھا، کشتی چل پڑی تھی، نوح کا بیٹا اور بیوی رہ گئے تھے۔ پروردگار کشتی نوح کی واقعہ آج سے ہزاروں سال پہلے کا، قرآن آج بھی ہدایت کا سرچشمہ، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، ہم نے بس چوما، پڑھا اور رکھ دیا۔ کا غور کیا کر، ایک اس وقت اللہ کے حجت نے سفینہ تیار کیا تھا، ایک آج اللہ کی حجت جسے قائم کہتے ہیں سفینہ تو نجات تیار کر رہا ہے۔ قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ میں نے تو ادھر بیٹھ کے سید ٹی وی پہ کہا تھا لندن میں، میں نے کہا کم از کم ہر مومن کو چاہیے 5 آیتیں ضرور پڑھے، مگر ترجمے کے ساتھ۔ جو عربی جانتا ہے تو 100 بسم اللہ، جو نہیں جانتا ترجمے کے ساتھ، تاکہ پتہ تو چلے قرآن ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ قرآن سے ہماری بڑی مطلب ہے دوستی نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ 5 آیتوں پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ انشاءاللہ اس پہ فکر کرنا اور اپنی ولایت کو قائم کرنے کے لیے کسی کے عیب نہیں دیکھنے، کوئی غیبت والی محفل میں نہیں بیٹھنا، جہاں کو گلہ کر رہا ہو کسی کا، کسی کے خلاف باتیں کر رہا ہو، اس کو کہنا یار میری زبان علی علی کرتی ہے، میں اس قابل نہیں کسی کا گلہ کروں۔ شکریہ سرکار۔ میری زبان علی علی کرتی ہے، میری زبان تیرے ساتھ مصروف غیبت نہیں ہو سکتی، تیری مہربانی، میرے پاس ٹائم نہیں۔ وہ کہے گا تھوڑی دیر تو بیٹھ، وہ کیا کر رہا تھا، وہ کیا کھا رہا تھا، وہ کیا پہن رہا تھا، وہ کیا پی رہا تھا، کہنا یار وقت نہیں، سردار آ گئے تو میں کہاں کھڑا ہوں گا، وقت نہیں یار، میرا کوئی بھی نہیں یار، میں یار یہاں دنیا میں اکیلا ہوں۔ یہ سب اسی طرح ظاہری چند لمحاتی رشتے ہیں، ڈال دیں گے قبر میں، پیچھے پوچھے گا ہی کوئی نہیں، جس نے پوچھنا ہے میں اس کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ کسی دن ذہن تیار ہوا ضرور عرض کروں گا ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعۃ، اس کے پیچھے چھپا کیا ہے۔ لو جی سردار قبر پہ آئیں گے، بادشاہ قبر پہ آئیں گے، ہر ایک کی نہیں، لالچی کی نہیں، مخلص کی قبر پہ آئیں گے، ہر قبر پہ نہیں آئیں گے۔ میں پڑھ بیٹھا ہوں، جس نے جو بھی کیا ہوگا مولا کے لیے کیا ہوگا، جو اٹھا مولا کے لیے ہوگا، جو بیٹھا مولا کے لیے ہوگا، جو چلا مولا کے لیے ہوگا، جو کھایا مولا کے لیے ہوگا، اس کی قبر پہ آئیں گے۔ حتیٰ کہ جس نے شادی بھی مولا کے لیے کی ہوگی ہے۔ جوانوں یہ آپ کے لیے میسج تھا، اس لیے نیت میں رکھا کرو پروردگار یہ جو عقد تیرے حبیب کے امر سے میں کر رہا ہوں، پروردگار اس خاتون کے بطن سے مجھے قائم کے لشکر کے سپاہی عطا کر۔ بسم اللہ۔ جس نے عشق کیا ہوگا اس کی قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا قم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑی ہو جا، کھڑا ہو جا۔ میری مائیں بہنیں بھی تشریف فرمائے، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے کافی دفعہ میری بیٹیوں کی طرف سے میسج آئے بابا سید پردہ داروں کے بارے میں آپ کم گفتگو کرتے ہیں۔ واقعی گفتگو چلتے چلتے کہیں چلی جاتی ہے، ان بیچاریوں کا بڑا حق ہے، بلکہ انہی کا ہی حق ہے۔ شاہ جی یہ سمجھ جائے نسلیں سمجھا دیتی ہیں، ہاں، لیکن انشاءاللہ ایک جملہ میں کہہ کے پھر انشاءاللہ یاد دلائے گا، کبھی ملاقات ہوئی مولا کے امر سے پھر تفصیلی بات کروں گا۔ بیٹیاں مائیں بہنیں کوشش کیا کرو، وضو کر کے آٹا گوندا کرو، درود پڑھ کے آٹا گوندا کرو، اللہم قل ولیک پڑھ کے آٹا گوندا کرو۔ کوئی پوچھے بیٹی بہن ماں ایسا کیوں کر رہی ہے، اس کو کہنا ڈسپرین اگر اندر ہلچل مچا سکتی ہے تو انشاءاللہ اس نیت سے، اس دعا سے پڑھا ہوا آٹا بھی تبدیلی لا سکتا ہے۔ جو ہی کھانا سامنے آئے، ماں بہنیں بیٹیاں یہ آپ پہ لازم ہے، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو کہا کرو آؤ سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن۔ وہ پوچھیں گے کیوں؟ کہنا معصوم کا فرمان ہے، ہر دور میں ہر ریت زمانے کا امام کا صدقہ کھاتی ہے، جس کا کھاؤ شاباش۔ اچھا نہیں، ہم امام زمانہ کے ظہور کی دعا کریں گے تو علی ناراض ہو جائے گا؟ حسن شاہ جی یہ بڑا ایک مطلب ذہن کی بس سوچ کے ساتھ کہا جائے او یار یہ تو علی کا تذکرہ نہیں کرتے، یہ تو مہدی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ کے علی شناور کو کندھوں پہ کو اٹھائے پھرے، آپ ناراض ہو جاؤ گے؟ آپ تو خوش ہو گئے میرے بیٹے کو اٹھایا ہے، تو اگر قبر میں بھی علی کی جگہ مہدی آ جائے،
میں بسم اللہ آپ کے کیا کہنے، ایک ہی گھر اختر ہے، ایک ہی نور منور ہے، ایک ہی خاندان ہے خیر سے، اس لیے تفریق نہیں ہے۔ امیر المومنین بیٹھے ہوئے کوفہ کے منبر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے اشارہ کر کے کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان میرے اس شہزادے پر جو اس منبر پہ بیٹھے گا۔ بسم اللہ، سرکار سچ فرما رہے ہیں۔ سرکار چھٹے بادشاہ کی آپ نے بات کی تو ایک جملہ میں عرض کرتا جاؤں، پھر بیٹیوں کا جملہ رہ گیا وہ بھی عرض کر کے بس تقریر تمام۔ سرکار ایک دن تشریف فرما ہے تو ارادہ بن گیا سفر کا، چھٹے امام جا رہے ہیں ریگستان، شاہ جی ریگستان میں بادشاہ نے امر فرمایا مصلی بچھایا جائے۔ سرکار نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ جب نماز سے فراغت ہوئی ایک نوکر قریب آیا، آقا آپ کے یہاں کیونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، آقا آپ کا یہاں نماز پڑھنا کوئی خاص؟ سرکار فرماتے ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے مہدی کے لشکر نے بیٹھنا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، برائے خوشنودی حجت خدا بلند تر میری مائیں بہنیں بیٹیاں جب لنگر سامنے ہے بسم اللہ اللہم کل ولی کل۔ اور دوسری بات اپنے گھر والوں کو ہر وقت کہتی رہو کسی وقت بھی امام آ سکتے ہیں، کسی وقت بھی امام آ سکتے ہیں، ہمارے سامنے رہتے ہو کوئی غلط کام نہیں کرتے، جب باہر جاتے ہو یہ سوچتے ہو نہ ماں دیکھ رہی ہے نہ باپ دیکھ رہا ہے نہ بہن دیکھ رہی ہے نہ بیٹی دیکھ رہی ہے، نہیں، باہر جاتے ہو کوئی نہ دیکھے وہ دیکھ رہا ہے جو سب کو دیکھتا ہے۔ شاباش میری مائیں بہنیں بیٹیاں، کوشش کیا کرو زیادہ وقت گفتگو میں ادھر ادھر کی باتوں میں نہ ضائع کیا کرو، ادھر کی بات وہ کیا پکا رہی ہے وہ کیا کھا رہی ہے وہ کیا پکا رہی ہے وہ کیا کھا رہی ہے، نہیں، یہ فضول باتیں ہیں۔ جب بھی وقت ہو کاغذ پینسل لے کے حقوق امام زمانہ لکھو، ہماری گردن پہ امام کے حق کیا ہے، بچوں کو طریقے لکھ کے سکھاؤ، گھٹی میں دودھ پلاتے ہوئے گھٹی میں ملاقات امام کے واقعات سناؤ، معجزات آل محمد کے واقعات سناؤ، تاکہ آنے والی نسل مضبوط بنے، ڈرپوک نہ بنے۔ تمہارا مرد، بس ایک جملہ اور بس اس کے بعد مکمل، تمہارا مرد ریڈی لگاتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، دکان چلاتا ہے، شام کو گھر آیا آپ انتظار میں تھی کوئی 2-3 ہزار کما کے آیا ہوگا، 300 روپے کما کے آیا، بالکل لڑنے کی ضرورت نہیں، سارا دن سے گیا، یہ 300 روپے تھے سارا دن کی کمائی، لڑنے کی ضرورت نہیں۔ مرد کو کہنا ہمت دلا کے کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے زمانے کے امام کا صدقہ ہمارے لیے آج 300 روپے رکھے ہیں کل اور دے دے گا۔ بھائی شاباش، بھائی شاباش، بھائی شاباش، شکر پہ آنا، شکر پہ آؤ گی نسلیں بھی شکر پہ آئیں گے، اور نسلیں شکر پہ آ گئیں ہو سکتا ہے طویل انتظار اختصار کے ساتھ ختم ہو جائے اور وہ آ جائے جس کا انتظار کائنات کر رہی ہے، جس کا انتظار کاظمین کر رہا ہے، جس کا انتظار کربلا کر رہی ہے، کربلا کی ہر مزار کر رہی ہے، مدینے کی چند پتھر کر رہے ہیں، ہائے ہائے کون منتظر نہیں ہے، پوری کائنات جس کا انتظار کر رہی ہے۔ اتنے بڑے غازی عباس کی اتنی سی قبر انتظار کر رہے ہیں، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شاید نہ پڑھ سکوں ملک صاحب غازی عباس کا مضمون، اللہ اکبر۔ چلو ایک جملہ کہہ جاتا ہوں، میں نے علی اصغر پڑھنا تھا، سنو غازی عباس بے توجہ، میں بسم اللہ کروں۔ سید اتنا دراز کا دے تیرے عباس علمدار کا، گھوڑے پہ جب تشریف فرما ہوتے قدم زمین پہ لگتے تھے، اتنا دراز قد ہے تیرے عباس علمدار کا، اتنے بڑے غازی کی اتنی سی قبر انتظار میں ہے، کب آئے گا ہمارا قائم؟ اللہ اکبر۔ معصومہ شہزادی کونین، امام مظلوم کے سینے کا تعویذ، بس سرکار پہ ایک دو جملے کہتا ہوں، زیادہ مسائب نہیں، ملک صاحب نہیں ہمت ہوتی، کہانی عام گھر کی نہیں، کہانی اس گھر کی ہے
خدا کی قسم میں سوچ کے جب میں اہل سنت کی چیزیں پڑھتا ہوں میری سوچ بڑھ جاتی ہے. بار بار اہل سنت ہیں کمال لوگ جو ایسی باتیں کر جاتے ہیں. مگر سب ایک اہل سنت نے کمال کر دیا. وہ کہتے ہیں سرکار ابو طالب تیرا بھی اپنا مقدر ہے. سرکار کسی کے بیٹوں کے ساتھ جنگ تو ہم نے دیکھی ہے, بیٹیوں کو چلانا نہیں دیکھا, بازاروں میں لے جانا نہیں دیکھا, بیٹیوں کو درباروں میں لے جانا نہیں دیکھا. شہزادی کونین معصومہ کائنات امام مظلوم کے سینے کا تعویذ. نام میں اس لیے نہیں لیتا حسن شاہ جی, میں نے اپنی ماں کو اس کے نام سے نہیں پکارا, ہمیشہ اماں کہا. اماں, امی, ماں. اپنی ماں کا میں نے بڑا احترام کیا. ہر بندہ کرتا ہے, کیا آپ نہیں کرتے؟ کیا ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہماری ماں کا نام کیا ہے؟ ہم سب کو پتا ہے ہماری ماں کا نام کیا ہے. اس کے باوجود ہمارا اندر کا ضمیر کہتا ہے ادب سے پکار, ادب سے پکار, ادب سے پکار. دنیا سے چلی بھی جائے. میں نے اپنی ماں کی میت جب دنیا سے گئی تھی میں نے اعلان کے لیے مولوی صاحب کو کہا تھا, میں نے مولانا اعلان کر دیجئے. انہوں نے اعلان کرتے ہوئے کہا حضرات ایک ضروری اعلان سنو, سید کی والدہ دنیا سے چلی گئی. کبھی مولوی سے کندھا ہلا کے پوچھنا مولوی مسجد میں تو نے مستور کا نام کیوں نہیں لیا, مر نہیں گئی؟ کہ مر بھی جائے کسی کی غیرت ہے نا. تیری میری غیرت اتنی ہے, آل محمد کے گھر کی بھی کوئی غیرت ہے یار. اللہ اکبر. واقعہ کربلا کے بعد سید ساجدین سے پوچھا گیا تھا آقا پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا تھا؟ امام رو کے کہتے ہیں اس وقت دربار میں جب لائن نے پھوپھیوں کا نام لیا تھا. با ادب با مراد, بے ادب بے مراد. خدا کی قسم میں چیلنج کر رہا ہوں پیر حسن شاہ, میرے ساتھ سید بادشاہ بیٹھے محقق تشریف فرما ہے, مجھے کسی ضعیف کتاب میں ڈھونڈ کے دکھا دو کہ غازی عباس نے آقا زادی کے علاوہ کچھ کہا ہو. کلنا محمد کا حامل ہمیشہ آقا زادی غلام حاضر, آقا زادی غلام حاضر, آقا زادی غلام. غازی عباس آقا زادی کہتے ہیں تو نوکروں کو کیسے پکارنا ہے؟ معصومہ کائنات امام مظلوم کے سینے کا تعویذ. میں بسم اللہ. سید ایک کاغذ لکھ کے رکھ رہے ہیں, نیکسٹ ٹائم نیاز وہ ہے جو میں ابھی کھاؤں گا, میری فیس یہ ہے کہ کاغذ لکھ کے رکھنا. بڑے بڑے بندے پڑھنے میں بھول جاتے ہیں, لکھ کے رکھنا. ہم سید ہیں, دادیوں کے نام برداشت نہیں کرتے ہیں, ہماری غیرت کا معاملہ ہے. مہربانی کر پڑھنے والا ہماری دادیوں کے نام لقب سے لگے, کیونکہ پڑھتے ہوئے کسی کو تو یاد آ جائے گا. معصومہ بار بار غازی کے خیام میں, بار بار غازی کے خیام میں, سرکار وفا خیام اطہر میں آئے. فضل کی پاک ماں صلوات اللہ سلام اللہ علیہ شہزادی جناب غازی کی طرف رخ کر کے کہتی ہیں میرا سرتاج. معصومہ بار بار آ کے بھائی کی پیاس کا تذکرہ کرتی ہے. میرا سرتاج مجھ سے شہزادی بار بار خالی نہیں لوٹائی جاتی. اچھا میں بسم اللہ اشاروں میں پڑھنا تھا, میں پڑھ گیا. معصومہ نے مشق پہنائی. مشق پہنانے کا انداز ملک صاحب دراز قد ہے. علماء اور افا فرماتے ہیں دراز قد ہے سرکار. جب فرمایا نا مشق پہنا, بیٹھتے بیٹھتے اتنا زمین پہ غازی بیٹھا کہ دونوں ہاتھ معصومہ کے قدموں کو مس ہوئے جا کے. ادھر ہاتھ مس ہوئے, ادھر معصومہ نے مشق پہنائی. امام مظلوم نگاہ کر کے کہتے ہیں معصومہ سوچ کے مشق پہنانا, تیرا بھی نہ بچے میرا بھی نہ بچے. اللہ اللہ اکبر. روانہ کیا, ودا کیا جس کیفیت میں سن بیٹھے ہو, بچپن سے ماں کی گود سے سنتے آ رہے ہو. بس ایک منظر دکھانے اور بس اجازت چاہنی ہے. خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے جناب فضا, در اطہر کی مخلص اعلیٰ مستور. کنیز یہ کہیں ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ حسنین نے اماں کہا ہے, اس کی بھی شاجی بڑی وفائیں ہیں. اللہ اکبر. اندر شہزادی کونین ملکہ شام آقا زادیاں تشریف فرما ہے. غازی تشریف لے کے جا رہے میدان میں, جناب فضا آواز دے کے کہتی ہیں ملکہ کونین غازی عباس دریا میں پہنچ گئے. ملکہ کونین اب غازی نے مشق بھر لی. ملکہ کونین غازی نے مشق اٹھا لی. ملکہ کونین اب غازی عباس چل پڑے.
ایک ایک لمحے لمحے کی رپورٹ دے رہی ہے. ادھر شہزادی سب کو آواز دے کے فرما رہی ہیں ابھی میرا غازی آ جائے گا, ابھی میرا غازی آ جائے گا, ابھی میرا غازی آ جائے گا. جو اس جناب فضا نے آواز دی نا, ملکہ کونین ظالموں نے گھیر لیا ہے. عجیب کیفیت ہے, دھول اٹھی ہے, کیفیت بڑی عجیب ہے. شہزادی فرماتی کوئی بات نہیں, میرا غازی آ جائے گا. کیفیت کیا تھی؟ جب دونوں بازو قلم ہو گئے, مشق میں کسی نے تیر مارا, غازی عباس زین سے زمین پہ آئے. اس وقت شام کی ملکہ آواز دے کے کہتی ہے بیبیو اب میں تمہارے پردوں کی ضمانت نہیں دے سکتی, میرا غازی گر گیا ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی فرج شریف. پچھلی دفعہ بھی میں گزارش کر گیا تھا, اس دفعہ بھی لاہور والوں نے آپ کے لیے ایک دعا بھیجی ہے. دعائیں پڑھتے ہو, ساری دعائیں خوبصورت ہیں, حدیث قصہ ہو, دعائیں کمیل ہو, مگر سب سے خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد. چھٹے امام کی دعا ہے, اور اس کے بارے میں چھٹے امام فرماتے ہیں جو دعا عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا جائے, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا. اردو میں ترجمہ ہے, جس کو چاہیے مجمع نہ توڑیے گا, سید بادشاہ نے پڑھنا ہے, ہم سید کو دے کے جائیں گے, جس کو چاہیے اس کو مل جائے گی. بسم اللہ جی. ابھی آخری